کنجوسی اور بخل کی وجہ سے زکوٰۃ روکنے والے کا کیا حکم ہے؟ پہلا مسئلہ کیا تھا؟ فرض کا انکار کرے گا۔ یہ جو مسئلہ ہے وہ فرض کا انکار نہیں کر رہا ہے، لیکن کنجوس ہے بڑا، اسے زکوٰۃ نکالنے کے لیے اس کا دل نہیں مانتا ہے کنجوسی کی وجہ سے۔ بعض لوگ بڑے عجیب ہوتے ہیں، بہت بخیل کنجوس ہوتے ہیں۔ اب یہ تو اللہ کا حق ہے، سوچنا چاہیے کہ یہ سب کچھ جو بھی ہے اللہ نے دیا، اور اللہ کے مال میں سے اللہ تھوڑا سا نکالنے کے لیے کہہ رہا ہے تو اس میں بھی کنجوسی کرتا ہے۔ تو ایسا کنجوس نہیں ہونا چاہیے، کنجوسی اچھی عادت نہیں، بہت بری چیز، صحیح ہے۔ اچھا، اللہ کے نبی نے پناہ مانگی نا، اللہم انی اعوذ بک من البخل والجبن، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بخل سے اور بزدلی سے۔ جو شخص کنجوسی اور بخیلی کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، زکوٰۃ روکتا ہے، اس کا کیا حکم؟ اس کا حکم یہ ہے کہ وہ بہت بڑے گناہ کبیرہ کا مرتکب۔ ہاں، پہلے والا کے بارے میں جس نے فرض کا انکار کرتا ہے وہ تو مرتد ہے، لیکن جو فرض کا انکار نہیں کرتا، صرف کنجوسی اور بخالت کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے یا پوری نہیں نکالتا ہے، تو وہ فاسق، وہ کیا ہے؟ فاسق ہے، گناہگار ہے، فاجر ہے، اور بڑے گناہ کبیرہ کا وہ مرتکب ہوا۔ وہ کافر نہیں ہوگا، مرتد نہیں کہلائے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ایک تفصیلی حدیث آئی ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں ان کے بارے میں، یعنی بخل اور کنجوسی کی وجہ سے، تو اس میں جو ہے نا اللہ کی نبی نے تفصیل سے بتایا کہ جو سونے اور چاندی والا ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، تو کل قیامت کے دن اس کے سونے اور چاندی کی تختیاں بنا دی جائیں گی، اور پھر ان کو جہنم کی آگ پر گرم کیا جائے گا، پھر اسے لا کر اس کے پہلو، اس کی پیٹھ اور اس کی پیشانی کو جلایا جائے گا، پھر جب وہ ٹھنڈی ہو جائیں گی دوبارہ گرم کیا جائے گا، دوبارہ جلایا جائے گا۔ اس دن کہ جس دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر، پھر اس کے بعد، یعنی یہ روز محشر قیامت کے دن، یہاں تک کہ بعد میں پھر اس کے بارے میں فیصلہ ہوگا اللہ کی طرف سے آخر میں کہ یا وہ جنت جائے گا یا جہنم جائے گا۔ تو اگر وہ کافر یا مرتد ہوتا تو پھر اس کے بارے میں ایسا نہیں، اللہ کے نبی یہ نہیں فرماتے کہ پھر وہ اپنا راستہ دیکھے گا جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔ تو کافر اور مرتد تو وہ اس کے پاس تو آپشن ہے ہی نہیں، جنت کا آپشن وہاں تو ہے ہی نہیں، صحیح ہے۔ تو اس طریقے سے اچھا، اب اگر یہ جو کنجوسی اور بخل کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے تو وہ کافر اور مرتد تو نہیں ہوگا، لیکن اس کا مطلب ہی نہیں کہ اسلامی حکومت اسے چھوڑ دے گی، اس سے جو ہے نا زبردستی وصول کی جائے گی، اور اگر نہیں نکالا تو اس کو سزا دی جائے گی، اور اگر وہ لڑنے کے لیے آئے گا، اگر اس کو سزا دی جائے گی، وہ جنگ کرنے پہ آئے گا تو اس سے جنگ کی جائے گی، صحیح ہے۔ اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں، یہاں تک کہ لوگ گواہی دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ اگر یہ کریں گے تو ان کی جان اور مال مجھ سے محفوظ ہوں گے، مگر اسلام کے حق کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ پر ہو۔ اور اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت کے ابتدائی دور میں مرتدین سے بھی جنگ کی، مانعین زکوٰۃ سے بھی جنگ کی، یعنی جن سے انہوں نے جنگ کی، قتال کیا، اس میں 2 قسم کے لوگ تھے۔ اس میں ایک تو وہ تھے جو مرتد ہو چکے تھے، اور بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے مرتد ہونے کا اعلان نہیں کیا لیکن زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو انہوں نے ان سے بھی جنگ کی، اور اس بارے میں مناقشہ بھی ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حضرت عمر سے مناقشہ بھی ہوا، بحث ہوئی۔ حضرت عمر نے ان سے کہا کہ آپ کیسے جنگ کریں گے ان لوگوں سے جو مانعین زکوٰۃ ہے، جبکہ وہ تو جو ہے نا نماز بھی پڑھتے ہیں، تو آپ ان سے کیسے جنگ کریں گے؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ لو منعونی عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله لقاتلتهم على منعها والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزکاة۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں اس سے ضرور جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے، یعنی مطلب یہ کہ اگر وہ نماز سے انکار کر دیتے تو جس طرح ان سے جنگ کرنا ہے، اسی طریقے سے اگر وہ زکوٰۃ کا بھی انکار کریں گے تو میں ان سے جنگ کروں۔ تو انہوں نے جنگ کی، باقاعدہ مرتدین سے بھی کی، مانعین زکوٰۃ سے بھی کی۔ بہرحال خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ اگر کنجوسی اور بخل کی وجہ سے وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے
یا جتنی زکوٰۃ ہے پوری نہیں نکالتا، تھوڑی نکالتا ہے، باقی کھا جاتا ہے، تو وہ فاسق ہے، فاجر ہے اور گنہگار ہے۔